یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے. آپ آج کل عید کی شاپنگ میں بزی ہوں گے, برانڈز کی دوڑ ہوگی, خواتین دکانوں میں ہوں گی اور مرد باہر بچے سنبھال رہے ہوں گے. ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کوئی نعمت جسے ہم نعمت سمجھتے ہیں وہ نعمت نہیں ہے اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے. آپ کو اللہ میاں نے اچھی صحت دے دی اور آپ کو ہدایت نہیں دی تو وہ نعمت نہیں ہے صحت, وہ زحمت ہے. اسی طرح اللہ نے آپ کو دولت دے دی لیکن ہدایت نہیں دی تو وہ ساری دولت آپ کے گلے پڑے گی, وہ زحمت ہے, وہ نعمت نہیں رہے گی. اسی طرح اولاد بہت بڑی آزمائش ہے, اس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی یا آپ نے اولاد میں ہدایت ٹرانسفر نہیں کی تو پھر اولاد بھی نعمت نہیں رہے گی. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے ایک مشاہدے کا آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ایک بہت بڑی محفل میں نے اس مشاہدے کو ڈسکس کیا اینڈ آل آف دیم ایگریڈ. میرا یہ ماننا ہے کہ پچھلی 3 دہائیوں میں, پچھلے 30 سال میں مرد نہیں بدلا, عورت بدل گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا. میں مثال دیتا ہوں, آج سے 30 سال پہلے عورت پردے میں تھی. آج سے 30 سال پہلے موبائل فون اتنا عام نہیں تھا, انٹریکشنز عام نہیں تھے, فزیکل انٹریکشنز عام نہیں تھے, اتنی عورت کی اویلیبلٹی نہیں تھی. نہیں یقین آتا, سنیپ چیٹ کھول لیجئے, کوئی چھوٹا موٹا ڈی ایم ڈالیے اگر آپ کی جیب میں 4 پیسے ہیں اور اس پہ خواتین کو مکھیوں کی طرح آتے دیکھیے. اسی طرح کوئی بھی اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھ لیں, آج کی عورت مادیت کے گڑھے میں گر چکی ہے. مرد 30 سال پہلے بھی ایسا تھا, 30 سال بعد بھی ایسا ہی ہے. بدلی تو عورت بدلی. عورت نے اس برانڈز کی دوڑ میں آ کے, مادیت کی دوڑ میں آ کے, پہلے بھی عورت کرتی تھی کہ ساتھ والی کے گھر میں اچھا ٹی وی آ گیا, اچھا فریج آ گیا, اچھا ایئر کنڈیشنڈ آ گیا, یہ باتیں وہاں تک محدود تھیں. اب یہ یہاں تک محدود نہیں ہے. اب ہر کپڑے کا پرنٹ ہے, پرنٹ الگ ہے, جوتے ہیں, جوتوں کے پرنٹ ہیں, پھر بچوں کے میچنگ جوتے چاہیے, ان کے پرنٹ چاہیے. اور وہ شوہر, مجھے حیرانی ہوتی ہے, وہ شاپنگ مالز میں باہر مساج والی چیئروں پر بیٹھے 8-8 9-9 گھنٹے اپنی خواتین کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ان شاپنگ مالز میں جا کے مادیت خرید رہی ہوتی ہیں, ناٹ برانڈز. جا کے بہت سارا کچھ خریدتی پھر رہی ہوتی ہیں اور وہ 8-8 9-9 گھنٹے بچے لے کے ان شاپنگ مالز میں باہر بیٹھے ہوتے ہیں. اور ان کو, میں ابھی حالیہ دنوں میں غلطی سے ایک مال میں گھس گیا اور میں کانوں کو ہاتھ لگا کے باہر آیا جو کچھ میں نے دیکھا. اور میں کبھی, میری بیگم اکثر اس بات پہ ناراض بھی ہو جاتی ہیں, میں کبھی بھی اس چیز کو لائک نہیں کرتا, مجھے خوف آنے لگتا ہے شاپنگ مالز میں. میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں, اپنے دل سے بیان کر رہا ہوں کہ مجھے فوبیا ہونے لگ جاتا ہے. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ نہیں دنیا کو وہ کر سکے. تو اس 30 سال کی دوڑ میں, اس 20-30 سال کی دوڑ میں جو چینج آیا, اس چینج کا شکار ہم سب ہوئے. اب میں بھی ہوا, آپ بھی ہوئے, ہمارے گھر والے بھی ہوئے. وہ یہ تھی کہ یہاں کی جو خاتون تھی وہ مادیت کے پیچھے پڑ گئی. اب یہ مادیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جس کی جیب میں پیسہ ہے وہ اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے, اور جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے اس کی عورت کو وہ چیز چاہیے. شی نیڈز اٹ بائی ہک اور بائی کروک. اب وہ مرد ایک حد تک پورا کرے گا, وہ اوورسیز بیٹھا ہے, وہ لیبر کلاس میں رہ رہا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہ رہا ہے, وہ ذلیل ہو رہا ہے, خوار ہو رہا ہے, رات کھانے کے پیسے نہیں, اپنے ماں باپ کے جنازے واٹس ایپ ویڈیو کالز پہ دیکھ رہا ہے, لیکن وہ کما رہا ہے, گھر بیچ رہا ہے. عورت کو ادھر چاہیے, شی نیڈز اٹ, شی نیڈز برانڈ. اس کو ہر دفعہ نیا پرنٹ چاہیے. ادھر سے فائر کا دروازہ کھلے گا اور عورتیں ٹوٹ کے اس سے فائر کے دروازے پہ ٹوٹیں گی مکھیوں کی طرح, بیکاز عورت کو چاہیے, اسے مادیت چاہیے. نشہ پڑ گیا اور وہ پورا ہوگا. اگر اپنے مد سے پورا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہو رہا ہے, پھر دارو کوئن جیسے واقعات ہو رہے ہیں. عورت نہیں دیکھ رہی اگلا مرد شادی شدہ ہے کہ غیر شادی شدہ ہے, اس کو وہ پیسہ دیکھ رہی ہے, اور اگر اس کو وہ پیسہ نظر آ رہا ہے اور اس کی مادیت کا نشہ پورا ہو رہا ہے, چاہے وہ اچھے موبائل فونز ہوں, اچھے کپڑے ہوں, اچھے جوتے ہوں, اچھی گاڑی ہو, اچھا گھر ہو, اچھے لیپ ٹاپس ہوں, زیور ہو, گیجٹ. عورت اب زیور سے بھی باہر آ چکی ہے. تو 30 سال میں عورت کا مادیت کا نشہ جو ہے اس نے معاشرے میں اوور آل بگاڑ پیدا کر دیا ہے, اور مرد اس کی باندی بن گیا. اور ایک ایسا معاشرہ جہاں آبادی کا تقریباً 60% خواتین پر مشتمل ہو, اور خواتین کو گھر بٹھایا جاتا ہو, ان سے بچے پالے جاتے ہوں, اور ان کو ڈاکٹر بن کے گھر بٹھا دیا جاتا ہو, وہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے مرد پہ. ہم نے اس کو انڈیپینڈنس اکنامک نہیں دی, ہم نے اس خاتون کو اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہیں کیا, اسے مرد کے تابع رکھا, لیکن مادیت میں وہ مرد کو ڈومینیٹ کر گئی. ایسے میں بگاڑ پیدا ہو گیا.
تصادم ہو گیا, ڈیزاسٹر ہو گیا. مرد آج سے 100 سال پہلے بھی ٹھرکی تھا, مرد آج سے 200 سال پہلے بھی ٹھرکی تھا, مرد آج سے 30 سال پہلے بھی ٹھرکی تھا, وہ آج بھی ویسا ہی ہے, وہ فلرٹ کرے گا, وہ سب کچھ. 30 سال میں اگر کوئی بدلا ان موبائل فونز اور گیجٹس اور مادیت کے آنے کے بعد, تو وہ عورت بدلی, یا ان ادر ورڈز عورت اپنے روپ, اصل روپ میں جو کہ ایک ایول روپ تھا, وہ سامنے آ گئی اور اس نے ڈیزاسٹر مچا دیا. اور وہ ڈیزاسٹر آپ کو سڑکوں پہ نظر آتا ہے, شاپنگ مالز میں نظر آتا ہے, ایک پاگل پن, ایک جنون, ایک تباہی, جس میں نہ وہ اس کو میچنگ جوتے چاہیے, اپنے بچے کے بھی چاہیے, اپنی بیٹی کے بھی چاہیے, میچنگ کپڑے چاہیے. تبھی یہ برانڈز کی دوڑ آ گئی, بچہ پارٹی آ گیا, وہ بچوں کی وہ جو لٹل والے, وہ سارا سب کچھ آ گیا. پھر ایک برانڈز کے نہ ختم ہونے والے سلسلے چل پڑے, بچوں کے جوتوں کے برانڈز, بچوں کے کپڑوں کے برانڈز, بچوں کے کھلونوں کے برانڈز, عورتوں کے جوتوں کے برانڈز, ان کے میچنگ انڈر گارمنٹس کے برانڈز, برانڈز اینڈ برانڈز, اور پھر میچنگ, ہر چیز میچنگ, وہ کپڑے جو نظر نہیں بھی آنے ان کی بھی میچنگ. تو یہ جو مادیت تھی, اس نے سب تباہ کر دیا, معاشرے کو ایک اندھی کھائی میں دھکیل دیا. 80% مسئلے فزیکل, روح کے مسئلے ہیں, اور ڈپریشن کا شکار ہو گئے, گھروں میں تنگ دستی آ گئی. پھر ڈاکٹر اسرار واپس لوٹتا ہے, اور ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں وہ نعمت نہیں ہے جس میں ہدایت نہیں ہے. تو وہ مادیت جس کے پیچھے 30 سال سے یہ عورت پڑ گئی اور مرد اس کی باندی بن گیا, تو یہ جو 30 سال سے ہوا, یہ جو عید کی ابھی سڑکوں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ چاند رات پہ نظر آ رہا ہے, یہ سب کچھ جو ہوا, یہ ڈاکٹر اسرار کی ہی جو پیش گوئی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی, کہ یہ جو تماشا لگ گیا وہ سب کے سامنے ہے. کوئی نعمت نہیں ہے, کوئی سفائر نعمت نہیں ہے, کوئی کھاڑی نعمت نہیں ہے, کوئی کپڑا لایا ہوا گھر میں نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہیں ہے. عورت کے گھر میں آپ آج جائیں, اپنے گھروں میں عورتوں کی الماریاں کھولیں, 20-30 ان سلے کپڑے پڑے ہوں گے, انہی برانڈز کے پڑے ہوں گے, پچھلی عیدوں پہ لے کے پڑے ہوں گے, پر پھر لالچ ہوگا. بچوں کے جوتے پڑے ہوں گے, پر پھر لالچ ہوگا. اپنے جوتے پڑے ہوں گے, پھر ہر کپڑے کے ساتھ میچنگ جوتا چاہیے, پھر لالچ پڑا ہوگا. اور اس نے مرد کو ڈپریس کر دیا, اس نے عورت کو ڈپریس کر دیا, اس نے گھر سے سکون چھین لیا, اور اس سب کے نتیجے میں سب تباہ ہو گیا. تو میں پھر کہوں گا, کوئی نعمت نہیں رہے گی جو ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں, جب تک اس میں ہدایت شامل نہ ہو. تو آپ بیٹھیں, آپ شاپنگ مالز کے باہر 8 گھنٹے بیٹھیں, آپ برانڈز کی دوڑ, پھر فوڈز کی برانڈ کی دوڑ ہے. عورت نے گھر میں کھانا بنانا چھوڑ دیا, فوڈ پانڈا انٹر ہوتا ہے, ملٹیپل برانڈز انٹر ہوتے ہیں. کبھی فوڈ کورٹ جا کے دیکھیں, ایسے لوگ پاگل ہوئے ہوں گے. بھی آپ, میں نے سحری افطاری میں دیکھا ہے لوگ, یہ جو میں نکلتا ہوں آبزرو کرنے کے لیے, کریزی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے افطاری کر رہے ہیں. پر سچ بتائیں, جو گھر میں عزت کا افطار تھا, جو آپ کی بیگمات نے بنا کے آپ کے سامنے اپنے ہاتھ سے رکھا, جو سکون سے گھر میں بیٹھ کے عزت سے ٹیبل پہ کھاتے ہیں, وہ افطار زیادہ اچھا تھا, یا جو 8,000 روپے 4,000 روپے 5,000 روپے پر ہیڈ پہ جا کے آپ نے لائنوں میں لگ کے افطار کیا, وہ اچھا تھا؟ اس سکون کس میں تھا؟ میرے اس سوال کا جواب دیجئے. سکون کس میں تھا؟ کس میں پیس تھا؟ تو کوئی نعمت نہیں رہے گی اگر اس میں ہدایت نہیں ہوگی. تو اس 30 سال میں معاشرے کی عورت مادیت کا شکار ہوئی, مرد اس کا باندی بنا, برانڈز کی دوڑ لگ گئی, مادیت کی دوڑ لگ گئی, اور سب تباہ ہو گیا. اور سب سے زیادہ جو تباہ ہوا وہ ہمارا فیملی انفراسٹرکچر تباہ ہوا. یہیں سے سب برائیاں جنم لیتی ہیں, اس مادیت سے سب برائیاں جنم لیتی ہیں. مثلا ایکسٹرا میریٹل افیئرز عورتوں کے مردوں سے زیادہ. اچھا, باقی سارے جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے کرائمز, آپ کے بچے ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں, ان کو گندی ڈائٹس لینے کی وجہ سے, ڈبوں کی ڈائٹس لینے کی وجہ سے جو ان کو جسمانی بیماریاں ہو رہی ہیں, وہ سب بھی اس سے جڑی ہیں. آپ کی عورتیں نفسیاتی ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ برانڈز کی دوڑ دیکھ کے, یہ سب مادیت ڈریگڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھروں سے سکون چلا گیا, میاں عورت کو گھر میں رات روٹی بنانی نہیں آتی, یہ سب مادیت لے گئی. مینٹل پیس لے گئی, آپ کی سیکشول جنسی صحت مادیت کھا گئی, آپ کی فزیکل صحت مادیت کھا گئی, آپ کا ذہنی سکون مادیت کھا گئی. تو لوگوں نے اس چیز کو اتنا زیادہ اپنے سروں پر حاوی کر لیا ہے کہ اب سب تباہ ہے. آپ عیدیں منا رہے ہوں گے, آپ عیدیں منائیں, ابھی آپ شاپنگز پہ نکلیں, لیکن ایک بات ضرور سوچیں کہ جس ریس میں ہم لگ گئے ہیں, اس کا انت کتنا خطرناک ہے, اس کا اینڈ کتنا بھیانک ہے. پھر سب تباہی ہے. یہ جو آپ کو ریپ نظر آ رہے ہیں, بچوں کے ریپ نظر آ رہے ہیں,
آپ کو ہر طرف فرسٹریشن نظر آ رہی ہے, آپ کو مارا ماری نظر آ رہی ہے, آپ کو لنچنگ نظر آ رہی ہے, آپ کو بلوائیت نظر آ رہی ہے, آپ کو سڑکوں پہ غصہ نظر